السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ان 10 صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ ان 10 صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک مشہور شاخ بنو تمیم سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی اور ان کا لقب صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت سے ہی بہت ہی نیک طبیعت کے مالک تھے اور بری عادتوں اور گندگیوں سے دور رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی بڑی گہری دوستی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت کے پہلے بھی اکثر حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دونوں ہم عمر بھی تھے، اس لیے بہت اچھی دوستی اور رفاقت حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر سرفراز کیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے دعوت پر اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی۔ گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کی طرح تھے جو زمین بارش ہونے کے بعد اس پہ زیادہ وقت نہیں لگتا سبزہ اگنے میں، وہ زمین اپجاؤ ہوتی ہے، وہ زمین بنجر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر پر کوئی زیادہ محنت یا بہت لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑی، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دونوں کے مزاج میں بہت یکسانیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار ان کو بتایا اور وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش اور تبلیغ کی بدولت بہت سارے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت کی بدولت بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اکابرین صحابہ کرام نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو کوئی کچھ کہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، آخذم بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، اور ان کا گھٹنا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، اما صاحبکم فقد غامرا، تمہارے ساتھی نے کسی سے لڑائی کی ہے۔ وہ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اور حضرت عمر کے بیچ میں تھوڑی کچھ رنجش ہو گئی ہے، کچھ نوک جھونک ہو گئی ہے، میں ان سے معافی مانگنے گیا لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یغفر اللہ لک، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، وہ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، پتہ لگا کہ حضرت ابو بکر وہاں پر نہیں ہیں، تو حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے کی وجہ سے سرخ ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری غلطی تھی، کنت ازلم، 2 بار کہا کہ میری غلطی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب میں نے تم سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سارے کے سارے لوگوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا، لیکن ابو بکر نے مجھے سچا قرار دیا، میری تصدیق کی، اور ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، تو کیا تم میرے ساتھی کو اور مجھے ہمارے حال پر چھوڑ دو گے؟ آپ نے یہ بات 2 بار ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی حضرت ابو بکر سے کسی نے کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کی ان کو تکلیف نہیں دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کرام کہ کیا مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں۔ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ جنت کے تمام دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز جوڑے کی شکل میں، یعنی اگر کھجور صدقہ کر رہا ہے تو 2 کھجور دے رہا ہے، غلام آزاد کر رہا ہے تو 2 غلام آزاد کر رہا ہے، جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑے کی شکل میں کوئی چیز خرچ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہے،
آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازی ہوگا اس کو پکارا جائے گا نماز کے دروازے سے، جو آدمی جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو آدمی صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو آدمی روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو روزہ کے دروازے سے، ریان سے اس کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث سنی، کہا یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کیا کوئی شخص اگر یہ سارے نیک اعمال کرے، فہل یدعا من تلک الابواب کلھا، تو کیا اس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، ایسا آدمی ہو سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر کو کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ جب آپ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو حدیث کے الفاظ ہیں احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا اسبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، تو اپنی جگہ جم جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام اور مرتبہ بتا رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ صرف حضرت ابو بکر ایمان لائے بلکہ ہر مشکل موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ ابن ابی معیط جو کافر تھا وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا۔ حضرت ابو بکر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے گئے تو عقبہ ابن ابی معیط ان سے بھی جھگڑنے لگا، تو حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس بنیاد پر اس سے جھگڑا کرتے ہو کہ وہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہر موقع پر حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہ مکہ کی سرزمین آپ کے لیے بہت تنگ ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ، یہ جو مقدس سفر تھا اور جس سفر کو آج تک ہم جو ہے یاد رکھتے ہیں، اس سفر کے لیے اگر آپ نے اپنا کسی کو ساتھی منتخب کیا تو وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم حضرت ابو بکر جا رہے ہیں۔ راستے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے غار ثور میں پناہ لی تو اس موقع پر حضرت ابو بکر کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کافر بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، لو ابصر احدهم تحت قدمیہ لانظرنا، اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، ہمیں دیکھ لے گا وہ آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم صرف دو نہیں ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کے اس سفر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور یاد کرو دو لوگ تھے اور دو لوگوں میں سے جو دوسرا تھا یعنی حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیسی دوستی اور کیسی رفاقت تھی۔ ہجرت کے بعد بھی جتنے مشکل مرحلے آئے، جتنے غزوات ہوئے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی کافروں کے خلاف آپ نے مارکہ آرائیاں کی، حضرت ابو بکر سب میں پیش تھے۔ یاد کیجئے اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی کو، یاد کیجئے غزوہ بدر کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے رب سے گریہ وزاری کر رہے تھے، اپنے رب کے آگے دعائیں کر رہے تھے، اپنے رب کے آگے فریاد کر رہے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک کنارے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے قبلہ رخ ہو کر اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما، اے اللہ تو نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے،
حتیٰ سقط رداؤہ عن منکبیہ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے وہ چادر اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جو دعائیں کی یہ کافی ہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے سورہ انفال کی وہ آیت نازل کی، استستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اس جنگ میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور آگے بڑھیے، معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار مکہ نے کیسی حیرت کا اظہار کیا، کیسے تعجب کا اظہار کیا۔ کہا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں انہوں نے مکہ سے ملک شام کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر لیا، جس سفر کو طے کرنے میں ہمیں 2 مہینہ لگتے ہیں، آنے میں 1 مہینہ اور جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اس سفر کو یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں طے کر دیا۔ اور آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو کفار مکہ نے آپ کا بہت مذاق اڑایا، اور خاص طور سے اس موقع پر ابو جہل نے لوگوں کو خاص طور سے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ محمد کیسی جو ہے باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو کر چلا آیا، جبکہ ہم لوگوں کو یہ سفر طے کرنے میں 1 مہینہ جانے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ اور انہوں نے مارے شوق کے، ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلوا لیا کہ آج یہ ضرور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کریں گے، آپ کی بات کو جھٹلائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہ ساتھی کیا بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ یہ رات ہی میں بیت المقدس گئے اور ہو کر چلے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ارے جب یہ اس سے زیادہ بعید بات مجھے بتاتے ہیں اور میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے اور میں مان لیتا ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر یہ بول رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا، میں بیت المقدس گیا تھا، تو میں بالکل مانتا ہوں۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کا کیا مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا اور دنیا کی زینت لے لے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمت لے لے۔ فاختار ما عنده، تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو چن لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرنے لگے تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فعجبنا لبکائہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات بتا رہے ہیں، ایک جنرل بات بتا رہے ہیں، ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا لے لو چاہے آخرت لے لو، اس نے آخرت کی نعمتوں کو قبول کر لیا، اور یہ رو رہے ہیں۔ لیکن آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی خود وہ بندے تھے جس بندے کی بات آپ کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں فرمایا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان میرے اوپر ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے تو وہ ابو بکر ہیں۔ ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیل بناتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولکن اخوۃ الاسلام و مودتہ، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو ایک اسپیشل، ایک خصوصی اعزاز دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد باب الا سدا، مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکیاں ہیں، جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، سب کے سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ان کی کھڑکی کھلی رہے گی، ان کی کھڑکی کو بند نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صاف طور پر یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد تم ان کو اپنا امیر بنا لینا، اپنا خلیفہ بنا لینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے ضرور کیے تھے۔ آپ نے
سمبلک لینگویج استعمال کر کے اشاراتی زبان میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہی ہوں گے۔ آئیے کچھ روایتیں دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ایک کتاب لاؤ، میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، جبکہ اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے سوا کوئی بھی گوارا نہیں ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی گوارا نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک طریقے سے صاف اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور حکومت، یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی قیادت اگر کسی کو ملنی چاہیے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کوئی ضرورت اور حاجت پیش کی۔ آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اشارہ یہ تھا اس عورت کا کہ آپ کا انتقال ہو جائے تب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس سے اندازہ لگائیے محترم ناظرین کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تم کسی سے مشورہ لینا دین اور دنیا کے معاملے میں تو حضرت ابو بکر سے مشورہ لینا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی اگر صحابہ کرام میں تو حضرت ابو بکر سے تھی۔ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیش ذات السلاسل کا امیر بنایا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ۔ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ۔ انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا پھر کون؟ فعد رجالا، آپ نے کئی لوگوں کا نام لیا۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ عذر پیش کرنا چاہا کہ اللہ کے نبی میرے والد بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کے غیر موجودگی میں نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ نہیں رہیں گے اور وہ نماز پڑھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سخت انداز میں حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کو تقریباً 17 وقت کی نمازیں پڑھائی، یہاں تک کہ دوشنبہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے بحال ہوئے، تھوڑی آپ کی طبیعت اچھی ہوئی، تھوڑا افاقہ آپ کو محسوس ہوا، آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، گویا آپ حضرت ابو بکر سے راضی تھے، ان کی امامت سے راضی تھے۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان سب سے راضی تھے، اور اللہ کے نبی اس کے بعد پردہ آپ نے گرا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ کرام نہیں کر پائے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ بیان کے باہر تھی۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی، اور اس محبت کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کا صدمہ صحابہ کرام کے لیے برداشت کے باہر تھا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو بہت بہادر اور بہت جری اور دل کی جو ہے بہت مضبوط مانی جاتی تھی، حضرت عمر اپنے حواس کھو بیٹھے، اپنے دماغ پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے، اور وہ یہ ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بلا لیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، اور وہ واپس دنیا میں آئیں گے، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کو سبق سکھائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ کی آبادی سے تھوڑا دور تھے، جب ان کو خبر لگی وہ آئے، اور آتے ہی سیدھے مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ آئے تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور بہت جوش میں تھے۔ حضرت ابوبکر نے کسی سے بات نہیں کی، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دو موت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دو موت نہیں دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، اور وہاں حضرت عمر کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔
اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ استعمال کیا وہ آج بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ جان لے کہ وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ حضرت ابوبکر کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا کہ وہ کتنی غلط فہمی کے شکار تھے، ان کے ذہن و دماغ میں کیسی غلط فہمی تھی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو ایمان دیا تھا، آپ اندازہ لگائیے، جب ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان الزام لگانے والوں میں بعض مخلص صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے جن کے اوپر تہمت کی حد جاری کی گئی، ان میں حضرت مستح بھی شامل تھے۔ یہ حضرت مستح حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر ان کی کفالت کرتے تھے، ان کو خرچ وغیرہ دیتے تھے۔ جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں قرآن کریم کی آیتیں نازل کیں اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا اور ان لوگوں کے اوپر حد نافذ کی گئی، تو حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ اب میں مستح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بیٹی پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے، کوئی بھی باپ ہو جیسا بھی ہو، اگر اس کی بیٹی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی ایمانی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اپنی بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے والے کی وہ کفالت کرے، اس کا خرچ اٹھائے۔ حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں 1 پیسہ بھی اب مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں جہاں حضرت عائشہ کی برات میں آیتیں نازل کی، وہیں ایک آیت یہ نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یعنی تم میں سے جو اہل فضل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو وہ نہیں دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے آخری جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہیں بخش دے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے اللہ، ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، اور دوبارہ انہوں نے مستح کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانی شروع کر دی۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر کا کردار اور کیریکٹر۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابوبکر کی زندگی کا جو دوسرا اسٹیج ہے، وہ کیسے خلیفہ بنے، کن حالات میں خلیفہ بنے، اور خلافت کے بعد ان کو کیسے کیسے چیلنجز کا اور کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت کے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔